والمعرفة نكرة قابل المؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي كهم وذي وهند وابني والغلام والذي ہندن ہے ہندن ہے ہندا کیوں ہند کیوں ہے ہاں درمیان ہے درمیان مؤنث کا درمیان تو ہر ایک کا کیا ہے خفیف ہاں ثقیل ہوتا ہے کیا ثقیل تو مردوں کا ہوتا ہے اچھا النکرۃ والمعرفہ کلام کی تعریف کلمات کی تعریف اس کے بعد پھر معرفہ کیا ہے معرب مبنی کی تعریف پھر اعراب کی مختلف قسمیں بیان کرنے کے بعد آج نکرہ معرفہ کی بات کر رہا ہے اسم کی دو قسمیں ہیں اسم یا نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ٹھیک یہاں نکرے کی تعریف کر رہا ہے نکرے کی تعریف نکرے کسے کہتے ہیں نکرہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جو الف لام تعریف اس کے اوپر داخل کرنا صحیح ہو جس اسم پر الف لام تعریف داخل کرنا صحیح ہو اس کو کہتے ہیں نکرہ ٹھیک یا الف لام خود قبول نہیں کر سکتا ہے خود اس کے اوپر الف لام نہیں آتے ہیں تو اس کا ہم معنی اس کا مترادف جو لفظ ہوتا ہے وہ الف لام کو قبول کر لے اس کو بھی کہتے ہیں نکرہ یہی کہتا ہے نکرۃ قابل ال نکرۃ مبتدا ہے قابل ال اس کے لیے خبر ہے یہاں یہ نکرہ ہے نکرہ کیسے مبتدا واقع ہو گیا لفظ نکرہ ہوا دیگر ہاں معرفہ یا نکرہ ہے لفظ نکرہ ہاں معرفہ ہے کیا ہے کیوں نکرہ کے لیے نام ہے اچھا تو ان نکرہ کہا تو الف لام قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے بس کرتا ہے الف لام تعریف قبول کرتا ہے تو نکرہ ہے ہاں معرفہ ہے اچھا یہ معرفہ ہے اچھا کیوں معرفہ ہے یہ لفظ نکرہ الف لام تعریف کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا کرتا تو وہ نکرہ ہے پھر ابھی کیا کہا نکرہ کی تعریف نکرہ اسے کہتے ہیں جو الف لام کو قبول کرے تو اس میں ذات ہو یا اس میں معنی ہو کوئی فرق نہیں ہے یہ قاعدہ اس پر تطبیق ہوتا ہے یعنی الف لام کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا الف لام تعریف کو کرتا تو پر نکرہ ہے تو یہ جو تعریف کا نکرہ وہ ہے جو قابل ال ہو یعنی ال کو قبول کرتا ہو ال اس میں اثر کرے یعنی الف لام تعریف اس پر داخل ہو کر اس کو معرفہ بنایا اس کو نکرہ کہتے ہیں ان نکرہ پر الف لام آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں بس تو نکرہ ہے پھر نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے معرفہ ہے جو یعنی نکرہ جو یعنی اصلی نکرہ اس کے لیے نام ہے صفت موصوف ہے تو نکرہ اللہ ایک میں کہاں سے شبہ پیدا ہوئی ہے مجھے پتا نہیں ہے
نکرتن یعنی نکرہ ہے. اب نکرہ ہے تو مبتدا کیسے واقع ہوا؟ قصد اسم لیا، پتہ نہیں کون سے نحوی آ گئے کیا، قصد اسم لیا، قصد فعل لیا، قصد حرف لیا. اچھا نکرتن، یہ ایک اعتراض تو یہ ہے کہ نکرہ ہے مبتدا کس طرح واقع ہوا؟ قابل نکرہ کے لیے خبر ہے، نکرہ ہے مؤنث، قابل ہے مذکر. یہ مذکر مؤنث کے لیے کیسی کیا ہے؟ خبر. مطابقت شرط نہیں ہے، مگر مبتدا خبر میں مطابقت شرط ہے یا نہیں ہے؟ ہے. تو یہاں نکرۃ مبتدا، قابل اس کے لیے خبر. یہ کیسے کیا ہے؟ مذکر مؤنث کے لیے خبر واقع ہو گیا. یہ دوسرا اعتراض. اچھا پہلا اعتراض کا جواب میں دوں گا، دوسرا اعتراض کا جواب خود جا کر ڈھونڈنے دیکھے کون. ہم نکرہ مبتدا کیسے واقع ہو گیا؟ نکرہ مقام تقسیم میں مبتدا واقع ہو سکتا ہے. اگر کسی شے کو آپ تقسیم کرتے ہو، مقام تقسیم میں نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. ایک توجیہ ہے. دوسری توجیہ ہے کہ یہاں نکرۃ یعنی اسم نکرۃ. نکرہ سے مراد کیا ہے؟ اسم نکرہ، یعنی ایک موصوف محذوف ہے. یہ نکرۃ اس موصوف محذوف کے لیے صفت ہے. اچھا جب نکرہ کے لیے صفت لایا جائے تو نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ نکرہ کے لیے نکرہ مبتدا واقع ہو گیا. دوسرا اشکال کا جواب خود لاؤ. ہاں میں کیا بتا دوں؟ اچھا جب یہ کہا کہ یہاں اسم محذوف ہے، اسم نکرۃ، اسم کیا ہے؟ مذکر ہے، اس کے لیے خبر لایا کیا؟ قابل. بتا دیا تھا میں نے بتا دیا تھا، توجہ نہیں دیا. کہا یہ خود لاؤ تو. اچھا نکرۃ قابل المؤثرا، نکرہ وہ ہے جو ال کو قبول کرتا ہے، درنحالی کی یہ ال اس نکرے پہ اثر کر لے. اثر کس طرح کرے؟ اس کو معرفہ بنا دے. اس اسم کو نکرہ کہا جاتا ہے. اب واقع موقع ما قد ذکر، یا واقع ہوں اس اسم کے جگہ پہ جو ما ذکر ہے، یعنی الف لام قبول کرنے والے اسم کے جگہ میں واقع ہوتا ہوں تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ نکرہ ہوتا ہے. خود الف لام قبول نہیں کرتا لیکن دوسرے کسی اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. وہ دوسرا اسم الف لام کو قبول کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ نکرہ ہو جائے گا. جیسے ذو ہے، خود الف لام قبول نہیں کرتا، الف لام اس پر داخل نہیں ہوتا، لیکن یہ ذو ایک ایسے اسم کے معنی میں ایک ایسے اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ جس کے جگہ پہ یہ ذو استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ الف لام کو قبول کرتا ہے. لہذا ذو بھی کیا ہو جائے گا؟ نکرہ ہو جائے گا. ذو کس لفظ کے کیا ہے مقام پہ استعمال ہوتا ہے؟ صاحب پہ. ہاں وہ صاحب والا ذو کی بات کرتے ہیں، ذو بمعنی الذی کی بات نہیں کرتے ہیں. وہ معرفہ ہے. ذو بمعنی الذی موصولات میں سے معرفہ ہے. اچھا وغیرہ، یہ غیر نکرہ کیا ہے؟ معرفہ. غیر نکرہ معرفہ. اب معرفہ کی فعل کتنے قسمیں ہیں؟ معارف شش بود، مضمر، اضافہ، علم، لام، موصول و اشارہ. کتنے ہوئے؟ معارف
شش بوت مضمر اضافہ الحمد للہ موصول و اشارہ. ہاں ہو گیا نہیں؟ ٹھیک. وغیرہ معرفت غیر نکرہ معرفہ ہے کا ہم و ذی، جیسے ہم ہے، ذی ہے، ہند ہے، ابنی ہے، غلام ہے، والذی. ہم یعنی ضمیر، ذی اس میں اشارہ، ہند علم نام، ابنی اضافہ معنوی، غلام الف لام دار، والذی موصول. ٹھیک. اب یہ 6 قسم کے معارف ہے، ان میں سے ہر ایک کی یہاں سے تعریف کرے گا. اما ضمیر، ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کی کیا تعریف ہے؟ فما لذی غیبت او حضور کانت وهو سمی بالضمیر. بس معارف میں سے وہ جو وضع ہو غیبت کے لیے، دی غیبت صاحب غیبت کے لیے یعنی غائب کے لیے. کس کے لیے وضع ہے؟ غائب کے لیے یا مخاطب کے لیے. جو غائب کے لیے وضع ہو یا مخاطب حضور کے لیے وضع ہو، حضور یعنی حاضر کے لیے وضع ہو. کا انتا، جیسے انتا ہے اور ہوا ہے، انتا وضع ہے حاضر کے لیے، ہوا وضع ہے غائب کے لیے. سمی بالضمیر، جو غائب کے لیے یا حاضر کے لیے وضع ہو اس کا نام ضمیر رکھو، اس کو کہتے ہیں ضمیر. اچھا، اب ضمیر کی 2 قسمیں. وذو اتصالا منہما لا یبتدا ولا یلی الا اختیارا ابدا. ضمیر کی 2 قسمیں، ضمیر منفصل، ضمیر متصل. ضمیر متصل کسے کہتے ہیں؟ ضمیر متصل وہ ہے جس کے ذریعے ابتدا کرنا صحیح نہیں ہے، اس کے ذریعے کلام کی ابتدا نہیں کر سکتے ہیں، مبتدا واقع نہیں ہو سکتا ہے. ولا یلی الا اختیارا ابدا، یہ ضمیر متصل الا کے بعد بھی نہیں آتی ہے، ضمیر الا کے بعد بھی واقع نہیں ہوتی. ولا یلی الا اختیارا، حالت اختیاری میں ضمیر متصل الا کے بعد نہیں آتی کسی وقت بھی، ابدا نہیں کسی وقت بھی. کلیاء والکاف من ابن اکرمک، جیسے کہ ابن اکرمک کے اندر 2 ضمیریں ہیں، ایک یا ایک کاف. یہ ضمیر متصل ہے، ان کے ذریعے ہم ابتدا نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے بعد واقع نہیں ہوتے ہیں. یا والیاء والحاء من تلیہ ما ملک، تلیہ کے اندر 2 ضمیریں ہیں، ایک یا ایک ہا، یہ دونوں ضمیریں متصل ہے. منتہا تلیہ ما ملک، تلی کا یا اور ہا، یہ دونوں ضمیریں متصل. صحیح. وَكُلُّ مُضْمَرٍ لَهُ الْبِنَاءُ يَجِبُ، ہر ضمیر مبنی ہے، ہر ضمیر کے لیے بنا واجب ہے، یعنی مبنی کرنا واجب ہے. معرب نہیں ہے، ضمیر مبنی ہے. ٹھیک. کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ ضمیر اسم ہے، معرب ہونا چاہیے، منتہا حرف کے ساتھ شباہت رکھ کر مبنی ہوتا ہے. کون سی شباہت ہے حرف کے اندر؟ اسم ضمیر کے اندر، ضمیر کے اندر کون سی شباہت ہے؟ شباہت ہے وضعی. اعلیٰ اس میں کئی نظریات ہیں، انشاءاللہ شرح میں پڑھ لیں گے. ہاں. وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبَ، یہاں تک دیکھنا چاہیے کافی. هذا باب النکرۃ والمعرفہ، یہ نکرہ اور معرفہ کا باب ہے. نکرۃ قابل ال، نکرہ وہ ہے جو ال کو قبول کرتا ہے، مبتدا خبر.
حال کونہ مؤثرا، حال کیا ال اس میں اثر کرے، اس اسم میں اثر کرے. کس چیز کے اثر کرے؟ التعریف، مؤثرا التعریف، وہ الف لام اس اسم میں تعریف کا اثر کرے، یعنی اس کو معرفہ بنا دے. اس اسم کو نکرہ کہتے ہیں. کرجلین، کا رجلین، رجلین نکرہ ہے کیونکہ یہ الف لام کے تعریف کو قبول کرتا. الرجل ہو سکتا ہے، لہذا یہ رجلون نکرہ ہے. بخلاف نحو حسن، اما حسن جیسی مثالیں نکرہ نہیں ہے. حسن نکرہ نہیں ہے. کیوں نکرہ نہیں ہے؟ کیونکہ الف لام تعریف کو قبول نہیں کرتا. الف لام تعریف اس کے اوپر نہیں آتے. اگر آتے ہیں تو الف لام زائدہ آ جاتے ہیں اس کے اوپر. الحسن ہو سکتا ہے لیکن الف لام تعریف نہیں، لہذا یہ حسن نکرہ نہیں ہے. فإن على الداخلة علیہ، کیونکہ وہ جو داخل ہے اسے حسن کے اوپر، لا تؤثر فیہ تعریفا، یہ ال اس میں تعریف کا اثر نہیں کرتا، اس کو معرفہ نہیں بنا دیتا، معرفہ پہلے سے ہے. لہذا فلیس نکرۃ، بس یہ نکرہ نہیں ہے. کیا نکرہ نہیں ہے؟ حسن. او لیس بقابل لعل، یا اسم ممکن ہے قابل ال نہ ہو لیکنہ واقع موقع ما قد ذکر ای ما یقبل، لیکن واقع ہو اس اسم کی جگہ پہ جو الف لام کو قبول کرتا ہے. کذی، ذی ہے. فإنها لا تقبل الذی، ال کو قبول نہیں کرتا ہے. ذی نکرہ ہے لیکن خود ذی الف لام کو قبول نہیں کرتا. منتہا لیکنہا تقع موقع ما یقبلها، لیکن یہ واقع ہوتا ہے یہ ذی اس اسم کے جگہ پہ جو الف لام کو قبول کرتا ہے. وہ کس کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے؟ ذی صاحب، صاحب الف لام کو قبول کرتا ہے، الف لام تعریف اس کے اوپر آ جاتا ہے. لہذا ذی بھی کیا ہے؟ کیا ہوتا؟ نکرہ ہے. صحیح. یہ تعریف جو بتا دیا یہ تعریف جامع معنی ہے یا نہیں؟ یہ تعریف جو نکرہ کی کیا یہاں پر یہ جامع معنی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جامع نہیں ہے. جامع ہے معنی نہیں ہے. اچھا اس تعریف میں وہ بھی داخل ہے جو نکرہ نہیں ہے. مثال فصل تو داخل ہی نہیں ہوا، اسلام تعریف قبول کرتا ہی نہیں، کیسے داخل ہوا؟ چپکے سے استخارہ نہیں کرو تو جامع ہوا. اپنے افراد کو شامل کیا، سارے اپنے افراد کو شامل کیا. ہاں اپنے غیر تمام داخل نہیں کیا، مانے ہو گیا، جامع ہو گیا. مانے ہے یا نہیں؟ مانے ہے. تو ابھی کہہ رہے تھے مانے نہیں ہے. آپ ہمیں بتائیں. ہاں وہ غیر ما ذکر معرفۃ، غیر ما ذکر کیا ہے؟ معرفہ ہے. یعنی جو بھی الف لام کو قبول نہیں کرے گا یا الف لام قبول کرنے والے اسم کی جگہ پہ استعمال نہیں ہوگا وہ ہو جائے گا معرفہ. وہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. وغیر غیر ما ذکر معرفۃ وہی مضمر. اب یہ معرفہ یا تو ضمیر ہے کہم، وہ اسم اشارۃ، اسم اشارہ بھی معرفہ ہے، نہ ہو دی اشارے کے لیے. وعلم نحو ہند و ہندن دونوں صحیح ہے، منصرف کر دینا اور غیر منصرف اور نا دونوں صحیح ہے. ومضاف اور مضاف الی معرفۃ، وہ جو اضافہ ہو کیا معرفہ کی طرح. کیا ہوا؟
وهي مضمر كهم واسم إشارة أنه ذي وعلم أنه هند ومضاف إلى معرفة یا اضافہ و معرفہ کی طرف نو ابنی. اللہ دیکھا یہ اضافے سے مراد اضافہ معنویہ مقصود ہے. کون سا اضافہ مقصود ہے؟ اضافہ معنویہ. اضافہ لفظیہ مقصود نہیں ہے. ہاں اضافہ لفظیہ کے اندر مضاف مضاف الیہ سے کسب تعریف کیا نہیں کرتا. نو ابنی ابن اضافہ یا متکلم کی طرح. ومحلن بعل یا الف لام دار ہو, الف لام کے ذریعے اس کو زینت دی گئی ہو, الف لام اس کے اوپر داخل کیا گیا ہو, نہ ہو الغلام. وموصول نہ ہو الذی وزاد فی شرح الکافیہ المنادى المقصود. شرح کافیہ میں ایک اور اسم کو معرفہ قرار دے دیا. ہاں منادہ یہ مقصود, نکرہ مقصودہ نہیں کہتے, نکرہ مقصودہ. منادہ مقصود بھی کیا ہے؟ معرف میں آ جاتا ہے. کیا رجلو یا رجلو اس سے فرد معین ارادہ ہے, لہذا یہ بھی کیا ہے یہاں رجل بھی معرفہ ہوا. اچھا وزاد فی شرح الکافیہ المنادى المقصود. اچھا کس نے اسے کیا ہے رجل کو معرفہ بنا دیا؟ منادہ واقع ہونے کی وجہ سے, یا حرف ندا داخل ہو کر اس کو کیا ہے معرفہ بنا دیا منادہ واقع ہونے کی وجہ سے. لیکن واختار فی التسہیل ان تعریفہ بالاشارۃ الیہ والمواجہہ. یہ جو یہاں رجل معرفہ ہوا منادہ کی وجہ سے نہیں ہے, پھر کس وجہ سے معرفہ ہوا؟ وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا, اس کی طرف متوجہ ہوا متکلم, اس متوجہ اور اشارے کی وجہ سے کیا ہے وہ معین ہوا, معرفہ ہوا. وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِهِ عَنْ نَصِّ سِيبويهِ. اچھا اسی بات کو نقل کیا شرح تسہیل کے اندر. کس نے تسہیل کس کی ہے؟ ابن مالک کی. اختیار کیا تسہیل میں اس کی تعریف اشارہ اور مواجہ کی وجہ سے ہے. وَنَقَلَهُ کس نے؟ اسی ابن مالک نے مصنف نے نقل کیا شرح تسہیل کے اندر اسی بات کو. کیا کہا؟ یہ جو معرفہ بن گیا ہے اشارہ اور مواجہ کی وجہ سے معرفہ ہوا ہے. یہ نقل کیا ہے شرح تسہیل کے اندر. کس سے نقل کیا؟ سیبوئی کے نص سے. تاکہ سیبوئی نے اس کے بارے میں صراحتاً کہا. سیبوئی کی کتاب کون سی ہے؟ الکتاب. کیا ہے تقریباً نہیں کیا ہے ابھی آج تک مارکیٹ میں ملتی ہیں, 4 جلدوں پر مشتمل ہے. 4 جلدیں بڑی الکتاب. اگر انصار لانا چاہتے جا کر لیتے ہیں. ہاں چھوٹی پڑھتے پڑھتے کیا ہے بڑی تک بھی پہنچ جاؤ گے. اچھا وزاد ابن کیسان نے بڑھایا معارف میں ما و من الاستفہامیتین. ما اور من استفہامیہ کو بھی معرفہ قرار دیتا ہے. اچھا یہ ما استفہامیہ من استفہامیہ معرفہ ہے ابن کیسان کہتا ہے. کیوں؟ کیا دلیل ہے معرفہ ہونے کے لیے؟ کیونکہ ان کا یعنی ان کے ذریعے جب سوال کرتے ہیں تو جواب میں اسم معرفہ آتا ہے. من استفہامیہ ما استفہامیہ کے ذریعے جب سوال کرتے ہیں تو کیا آتا؟ معرفہ. بس معرفہ جواب آنا دلیل ہے کہ یہ دونوں معرفہ ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. ہر وقت ان دونوں کا جواب معرفہ نہیں ہے, گاہی نکرہ بھی آتا ہے, لہذا ان کی دلیل صحیح نہیں ہے. وابن خروف ما فی دققتہ دقا نعما. اچھا ابن خروف کہتا ہے کہ دققتہ دقا نعما کا ما معرفہ ہے. نعما یہ فعل مدح ہے. نعما فعل مدح. نعمہ ویسا والا کیا ہے نعما کیا ہے ابھی معنی کو جیسے ادغام ہو کر بن گیا کیا
نعما، نعما ما تھا اصل میں، نعما ما. یہ ما کون سا ہے؟ ما فاعل نعمہ ہے، فاعل نعمہ. اچھا نعمہ کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ معروف ہوتا ہے، یا الف لام دار ہوتا ہے، یا الف لام دار کی طرف اضافہ ہوتا ہے، یا ضمیر. تینوں صورتوں میں نعمہ کا فاعل کیا ہوا؟ معرفہ ہوا. بس نعمہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے یہ ما کیا ہوا؟ معرفہ. لیکن اس کے لیے بھی جواب دیتے ہیں بابا یہاں پر نحویین دو ترکیبیں کرتے ہیں. اگر ماں کو فاعل نعمہ قرار دے دیا تو معرفہ ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. لیکن بعض اس کو تمیز قرار دیتے ہیں. اس کو کیا؟ تمیز. اچھا فاعل اندر ضمیر ہے، ماں اس ضمیر کے لیے تمیز. اگر تمیز ہو تو نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ ہے. اچھا انشاءاللہ سال آئندہ جزء ثانی میں اس کی بات آئے گی. ہاں مسئلہ ختم ہو گیا. معارف گن لیا یہاں تک. فما كان من هذه المعارف موضوع الذي غيبا اي غائبا. بس ان معارف میں سے جو وضع ہو لذی غیب، ذی بمعنی صاحب ہے، ذی غیبت یعنی کیا؟ لغائب، غائب کے لیے. ذی بمعنی صاحب یعنی صاحب غیبت، یعنی صاحب غیبت وہی غائب ہے، غائب کے لیے وضع ہو. اچھا کس غائب کے لیے وضع ہے ضمیر؟ تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما. اچھا تقدم وہ غائب جس کا ذکر پہلے گزر گیا ہو، پہلے مذکور ہو وہ غائب ہے. اچھا مذکور پہلے مذکور ہو یا لفظی طور پر یا معنوی طور پر یا حکمی طور پر. اچھا لفظاً مقدم ہونے کے لیے غائب، لفظاً مقدم ہونے کے لیے کیا مثال دیتے ہیں؟ زیدان ضربتہ، زیدون ضربتہ یا زیدان ضربتہ. ٹھیک ہے وہ کس کی طرف لوٹتی ہے؟ زید کی طرف. ہاں اچھا یہ زید لفظاً ہی یہ غائب ہے، لفظاً ہی ذکر ہے پہلے. او معنن یا معنن اس سے پہلے ذکر ہو، وہ غائب ضمیر سے پہلے معنن ذکر ہو، لفظاً ذکر نہیں ہے، معنن ذکر ہے. معنن ذکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر سے پہلے کوئی لفظ ہے، لفظ خاص اس ضمیر کے مرجع پر دلالت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ معنوی طور پر ذکر ہونا. اعدلوا هو اقرب للتقوى، اعدلوا هو اقرب للتقوى. کیا ہے یہ؟ وہ کس کی طرف لوٹتی ہے؟ عدل. عدل پر کون دلالت کرتا ہے؟ اعدلوا، لفظ اعدلوا عدل پر دلالت کرتا ہے، اس عدل کی طرف ہوا کی ضمیر لوٹتی ہے. یہاں پر معنن پہلے ذکر ہوا. حکمن ذکر ہونے کا کیا مطلب؟ ارے یہ اس حکمن میں دو قسم کی کیا ہے مثالیں دیتے ہیں. بعض حکمن یعنی غائب پہلے ذکر ہو حکمی طور پر. حکمی طور پر ذکر اسے کہتے ہیں کہ پہلے اس ضمیر سے پہلے جو جملہ مذکور ہے وہ جملہ کسی مرجع پر دلالت کرے، وہ پورا جملہ اس ضمیر کے مرجع پر دلالت کرے، مرجع کو معین کرے، اس غائب چیز کو معین کرے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ حکمی طور پر. مثال وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ. وَلِأَبَوَيْهِ، ابوئی کی ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ میت. میت پر کوئی لفظ خاص دلالت نہیں کرتا، یہ پورا جملہ دلالت کرتا ہے. اس پورے جملے سے میت کا معنی سمجھ میں آتا ہے. پورے جملے سے کیا ہے؟ میت سمجھ میں آتا ہے. کوئی لفظ خاص اس میت پر دلالت نہیں کرتا ہے. لہذا اس کو ہم کہیں گے کیا؟ یہ لفظ مرجع پہلے ذکر ہوا، غائب پہلے ذکر ہوا. کس اعتبار سے ذکر ہوا؟
حکمی اعتبار سے. صحیح. بعض یہ حکمی اعتبار سے ذکر ہونے کے لیے مثال یہ ضمیر شان و قصہ دیتے ہیں. ضمیر شان اور قصہ مثال دیتے ہیں حکمی کے لیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر ضمیر شان و قصہ حکمن سے مراد لیا جائے تو پھر وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ کا مرجع کس اعتبار سے پہلے ذکر ہے؟ لفظاً تو ذکر نہیں ہے, حکماً بھی ذکر نہیں ہے, تو پھر وہ معنی کے اعتبار سے پہلے ذکر ہوگا, معنی کے ضمن میں سمجھ میں آ جائے گا. ہاں معنوی طور پر ذکر ہو جائے گا اس صورت میں. ہاں میت تو مؤنث ہے. ہاں لفظ کیوں مؤنث ہے میت؟ کس نے کہا میت مؤنث ہے؟ لفظ میت کس نے کہا مؤنث ہے؟ کس نے کہا مؤنث ہے؟ ہاں دیکھو کوئی علامت نظر تو نہیں آتی, علامت تا اور الف مقصورہ نہیں ہے. تو الگ واو تھا یا یا تھا, الگ چھوڑ دو, ہمارے آخر میں جو تا ہے اس کی بات کرتے ہیں. یہ میت کس کا تیرا ہے؟ صرف نہیں آتا ہے. ہاں کیا ہے میت؟ صفت مشبہہ ہے. یہ تا جو آخر میں ہے وہ کیا ہے؟ لام ہے, لام کی جگہ پہ استعمال ہوا. اچھا اولدی حضور, یا وہ معرف میں سے وہ جو وضع ہے حضور کے لیے, صاحب حضور کے, صاحب حضور یعنی حاضر کے لیے وضع ہو. حاضر میں دو چیزیں آتی ہیں, مخاطب بھی حاضر ہے, متکلم بھی حاضر میں آ جاتا ہے. مخاطبن او متکلم, حاضر یعنی مخاطب متکلم دونوں کو کہتے ہیں. ہاں کانت و انا و ہوا, انت مثال دے دیا مخاطب کے لیے, انا مثال دے دیا متکلم کے لیے, ہوا مثال دے دیا غائب کے لیے, غائب کے لیے وضع ہے. سمی بالضمیر, اچھا جو اسم وضع ہو غائب کے لیے یا حاضر کے لیے اس اسم کو کہتے ہیں کیا؟ ضمیر. معرف میں سے, اور اس کا نام رکھتے ہیں ضمیر. وهو بالضمیر. والمضمر, ضمیر کہتے ہیں, مضمر بھی کہا جاتا ہے. عند البصریین, بصریین کہتے ہیں ہاں ضمیر اور مضمر. اچھا والکنایت والمکنہ, ضمیر و اچھا ضمیر و مضمر کو بصریین کے نزدیک کنایہ اور مکنہ, اس معرفہ کا نام کنایہ اور مکنہ نام رکھتے ہیں. کن کے نزدیک؟ کوفیین کے نزدیک. کنایہ وہی ضمیر, مکنہ وہی مضمر ہے. ہاں دونوں یعنی چار نام ہوئے, ضمیر و مضمر, کنایہ اور مکنہ. وَلَا يَرِدُ عَلَىٰ هَٰذَا اسْمُ الْإِشَارَةِ, ایک مسئلہ ہو گیا. ضمیر کی تعریف کیا کیا؟ ما وضع الذی غیبۃ او حضور, جو وضع ہو غیبت کے لیے, ذی غیبت کے لیے یا ذی حضور کے لیے, یعنی غائب کے لیے یا حاضر کے لیے وضع ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں. اور اس تعریف میں تو اس میں اشارہ بھی داخل ہے, اس میں اشارہ بھی حضور کے لیے وضع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس میں اشارہ؟ ہاذا کس کے لیے آتا؟ ہاذا مفرد ہے, مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے, جو سامنے ہے وہ جس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہاذا وضع ہے. بس ہاذا بھی ایسا اسم ہے جو وضع ہے کس کے لیے؟ لی حضور کے لیے. بس اس تعریف ضمیر مخاطب کے اندر, ضمیر متکلم کے اندر
کیا اس میں اشارہ بھی داخل ہے، لہذا ضمیر کی تعریف مانع عن غیر نہیں ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہاں کہہ رہا ہے کہ اچھا سیوطی کہتا نا اس میں اشارہ ضمیر مخاطب کی تعریف میں یا ضمیر متکلم کی تعریف میں داخل نہیں ہے. ضمیر حاضر کی تعریف میں اس میں اشارہ داخل نہیں ہے. انصر کیسا داخل ہے، سیوطی کیسا داخل نہیں ہے. آپ نے کہا داخل ہے نا. اچھا بس یعنی ضمیر حاضر کی تعریف میں اس میں اشارہ داخل ہے. ہاں ایک تو مخاطب ہے متکلم کے وہ تو آج مطلب جانی کے ساتھ جانی کے باقی جو حاضر ہے یہ وہ دوسری بیگن. آپ پھر جواب دے رہے ہو یا اعتراض کرتے ہو؟ اعتراض کیسے؟ سمجھ میں مجھے یہی سمجھ میں نہیں آیا تو سوچی کا کس طرح سمجھ میں آئے گا؟ بس اس میں اشارہ ضمیر حاضر کے تعریف میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ داخل ہونا چاہیے. دیکھیے جو تعریف کیا ما فما الذی غیبۃ او حضور، جو یعنی کیا ہے معرفہ بھی غائب کے لیے ہے یا حاضر کے لیے ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں. تو حاضر بھی حاضر کے لیے ہے، بس یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ ضمیر ہونی چاہیے. تو کہتا ہے نہ تھوڑی سی دقت کر لو، سوچی کہہ رہے تھوڑی سی دقت کر لو، داخل نہیں ہے. کیا وہ داخل نہیں ہے؟ ولا يرد على هذا اسم الاشارہ، اس میں اشارہ داخل نہیں ہے. لأنه وضع لمشار الیہ، یہ ہاذا وضع ہے کس کے لیے؟ مشار الیہ کے لیے وضع ہے. دقت کر لے دیکھیں تھوڑا فرق ہے. ہاذا وضع ہے مشار الیہ کے لیے، انت وضع ہے حضور کے لیے، حاضر کے لیے. انت کس کے لیے وضع ہے؟ حاضر جو سامنے ہے اس کے لیے وضع ہے. ہاذا کس کے لیے وضع ہے؟ مشار الیہ کے لیے. اچھا مشار الیہ کا لازمہ یہ ہے کہ حاضر ہونا چاہیے. ہاں وضع کس کے لیے؟ مشار الیہ. اچھا اما ضمیر مخاطب یا ضمیر متکلم وضع ہے کس کے لیے؟ حاضر کے لیے. حاضر وہاں پر حاضر ہونا جزء موضوع اللہ ہے. کیا ہے؟ حاضر ہونا حضور جزء موضوع اللہ. لیکن اس میں اشارے میں حاضر ہونا جزء موضوع اللہ نہیں ہے، حضور جزء موضوع اللہ نہیں ہے. دیکھیے ولا يرد على هذا اسم الاشارہ کیوں؟ لأنه وضع لمشار الیہ، کیونکہ یہ اس میں اشارہ وضع ہے مشار الیہ کے لیے. مشار الیہ کے لیے وضع ہو لازم منہ، جب مشار الیہ کے لیے وضع ہے تو لازم ہے حضورہ. وہ اس میں اشارہ کیا ہونا چاہیے؟ حاضر ہونا اس کا لازمہ ضروری ہے، لازمہ ہے اس کا. ٹھیک تب تو سامنے ہوگا تو آپ کیا کرو گے؟ اشارہ کرو گے. حاضر کیا ہے؟ سامنے ہونا اس کا لازمہ ہے. یا یوں کہیں منطقی اعتبار سے اگر کہا جائے تو ممکن ہے ذہن کے قریب ہو یا جو ذہن میں تھوڑا سا مطلب آیا ہے وہ بھی دور کر دے. کیا ضمیر مخاطب کی ضمیر کیا ہے حاضر کی یہاں پر جو تعریف کیا ہے، ضمیر حاضر میں بھی حضور ضروری ہے، اس میں اشارہ میں بھی حضور ضروری ہے. ضمیر حاضر حضور پر تضمناً دلالت کرتا ہے. کیا تضمناً؟ یعنی حضور جزء موضوع اللہ ہے، جزء موضوع. لیکن اس میں اشارہ حضور پر دلالت کرتا ہے التزاماً، موضوع اللہ کا اندر داخل نہیں. خارج موضوع اللہ ہے لیکن موضوع اللہ کے لیے
لازم ہے. تو فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں جو پہلے سے آیا تھا وہ بھی دور ہوا. ولل اسم الاشارہ، اس تعریف میں اسم اشارہ بھی داخل نہیں ہے. تعریف ضمیر کے اندر اسم اشارہ بھی داخل نہیں ہے. دیکھیں انتا یا آنا کس کے لیے وضع ہے؟ ذی حضور کے لیے وضع ہے. زید بھی سامنے ہے، زید ذرا زید، یہ بھی کیا ہے؟ مخاطب ہے یہاں پر. بس اس تعریف زید کو بھی شامل کرتی ہے. ہاں انتا کا ہو یا زید کا ہو، کیا فرق؟ انصار کا ہو یا انتا کو کوئی فرق ہے؟ ہاں انتا کا تو بھی وہی ہو گیا انصار، انصار کا تو بھی دونوں میں فرق تو نہیں ہوا. تو کہہ رہے کہ نا یہ اس میں ظاہر جیسے انصار ہے یہ بھی داخل نہیں ہے ضمیر مخاطب کی تعریف میں، ضمیر حاضر کی تعریف میں یہ بھی کیا ہے؟ داخل نہیں. کیوں؟ لأنه وضع للعام من الغیبۃ والحضور. انصار صرف حاضر ہو تو اس کے لیے انصار نہیں کہتے ہیں. اگر وہ کیا ہے؟ انصار گاہی یا کر جو ہر موڑ میں بھی رہتا ہے پھر بھی انصار ہے. غائب ہوتا ہم سے غائب ہوتا ہے پھر بھی انصار ہے. حاضر ہے تب بھی انصار ہے. اما انتا اس وقت کرو گے جب کوئی کیا ہے آپ کا سامنے ہو. وہ جو ہر موڈ میں ہے تو انتا انصار ہو سکتا ہے. لہٰذا اس میں ظاہر میں حضور و غیبت کی بات نہیں ہے، عام کے لیے وضع ہوتا ہے. لأنه وضع للعام من الغيبة والحضور. وقد عكس المصنف المثال فجعل الثاني للأول والأول للثاني. لیکن مثال جو دیا ہے مصنف نے کیا؟ فما الذي غیبة او حضور، پہلے ضمیر غائب کی تعریف کیا، اس کے بعد ضمیر حاضر کی تعریف کیا. لیکن مثال دیتے وقت پہلے حاضر کے لیے تھا، بعد میں غائب کے لیے دیا. وقد عکس المصنف، مصنف نے عکس کیا. وقد عکس مصنف نے عکس کیا مثال کو. مثال کیا ہے؟ ثانی کو اول کے لیے قرار دے دیا، اول کے لیے جو مثال ہے وہ ثانی میں قرار دے دیا. علی حد قوله تعالی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے کیا ہے. کیا کیا؟ خدا نے جب ایسے کیا ہے تو مالک کیوں ایسا نہیں کرے گا؟ کیوں ایسے کیا؟ کہاں ایسے کیا خدا نے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. پہلے کہا دیکھیں بعض چہرے کالے ہوں گے، بعض چہرے کیا ہیں؟ سفید ہوں گے. پہلے تبیض وجوہ کی بات کیا، بعد میں تسود وجوہ کی بات کیا. لیکن بعد میں تشریح دیتے وقت فاما الذین اسودت یعنی جو چہرے کالے ہوں گے اس کی ذکر پہلے لایا، جو سفید ہوں گے ان کی ذکر بعد میں لایا. خدا نے بھی اسے کیا، ابن مالی نے بھی کیا کہ ثم الضمیر متصل و منفصل اشار الى الاول. پھر اس کے بعد کیا؟ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر متصل و ضمیر منفصل. بقوله وذو اتصال منه ما كان غیر مستقلا بنفسه. ضمیر متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو بذات خود مستقل نہ ہو، اکیلا استعمال نہ ہو. اگر استعمال ہونا چاہا تو کسی سے مل کر استعمال ہوتی ہے، اکیلے کیا ہے؟ عامل کے بغیر استعمال نہیں ہوتی. اس کو کہتے ضمیر متصل. وهو الذي لا يصلح لأن يبتدأ به. اچھا وہ ضمیر متصل وہ ضمیر ہے جو صلاحیت نہیں رکھتی ہے کہ اس کے ذریعے کلام کی ابتدا کرنا، مبتدا واقع نہیں ہو سکتی ہے. ولا يصلح لأن يلي أي لأن يقع بعد إلا. اور نے صلاحیت رکھتی ہے ضمیر متصل کہ وہ اللہ کے بعد واقع ہونے کی، اللہ کے بعد واقع ہونے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی ہے. اختیاراً حالت ہے اختیار میں. اما اضطرار ہو، ضرورت شہری ہو تو اللہ کے بعد واقع ہو سکتی ہے، ضرورت کے بغیر اللہ کے بعد واقع نہیں ہو سکتی ہے کسی وقت بھی. وَيَقَعُ بَعْدَهَا اضْطِرَارًا. اما
بعد اللہ کے بعد یہ ضمیر متصل آتی ہے حالت اضطرار میں، ضرورت شعری ہو تو آ جاتی ہے. کقولی وما نبالی اذا ما كنت جارتنا اللہ یجاورنا الا کی ضیاع. ٹھیک ہے، اللہ کی پر دیکھیے کی ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل منصوب اللہ کے بعد آ گئی ہے. اصل کیا ہونا چاہیے؟ ایا کی ہونا چاہیے، ایا کی اس کی جگہ پہ کی آ گئی. ہاں ضمیر متصل منصوب، یہ ضرورت شعری کی وجہ سے، وگرنہ حالت اختیار میں نثر میں اس طرح استعمال نہیں کر سکتے. ہاں ٹھیک. شاعر اپنے محبوبہ کی تعریف کرتا ہے، اپنی محبوبہ کی. ہاں ہمیں کیا پرواہ ہے جب تم ہماری ہمسایہ ہے، تو ہمیں کیا پرواہ ہے کہ اور آپ کے علاوہ اور کوئی کیا ہے مسافر ہمسایہ نہیں. وما نبالی، کوئی عیب نہیں ہے کہ مجاور نہ ہونا، ہمارا کوئی ہمسایہ نہ ہونا، آپ کے علاوہ کوئی ہمسایہ نہ ہونا ہمارے لیے کوئی عیب نہیں لاتا، کوئی پرواہ نہیں لاتا، کیونکہ تو ہماری ہمسایہ ہے. خدا سب کا کیا ہے ہمسایہ بنا دے. ہاں صحیح ہے. کوئی ہمسائے ہیں؟ وما نبالی اذا كنت جارتنا اللہ یجاورنا الا کی. اچھا یہ اللہ ان لا تھا، ان مصدر یہ ہے، لا ناحیہ ہے، یہ تعویل مصدر ہو کر مفعول نبالی ہے، مفعول نبالی. اچھا دیار فاعل یجاورنا ہے، دیار یجاور کے لیے فاعل ہے، کا مستثنی ہے. ہاں کل یاء والکاف من نحو قولک ابنی اکرمک، ابنی اکرمک. دیکھیں ابنی اکرمک کے اندر دو ضمیریں ہیں، ایک یا ایک کاف، دونوں ضمیریں متصل ہیں. پہلے والے ضمیر متصل مجرور ہے، ابنی والے ضمیر. اکرمک کا ضمیر متصل منصوب ہے. کون سے ضمیریں ہیں؟ ایک متصل مجرور، ایک متصل منصوب. ونحو الیا والحاء من قول کے، جیسے کہ آپ کا قول ہے سلیہی ما مالکا. سلیہی کا یا ضمیر متصل مرفوع ہے، ہی ضمیر متصل منصوب ہے. صحیح. وکل مضمر له البناء یجب، ہر ضمیر کے لیے مبنی ہونا واجب ہے. کیوں؟ لشباہہ بالحروف، کیونکہ ضمیر حروف کے ساتھ شباہت رکھتی ہے. کس چیز میں شباہت ہے؟ فی المعنی، معنی کے اعتبار شباہت ہے، معنوی ہے شباہت ہے. یہ غیبت و حضور کا معنی یا حرفی ہے، اس کے لیے ضمیر وضع ہے. غیبت اور حضور کا معنی کس کا ہے؟ حرف کا معنی، اس کے لیے کیا وضع ہے؟ ضمیر. اسم، لہذا شباہت معنوی کی وجہ سے یہ کیا ہوئے؟ مبنی ہوئے. لأن التکلم والخطاب والغیبت، خود کہہ رہا کہ تکلم و خطاب و غیبت حروف کے معنوں میں سے کیا ہے؟ معنی ہے، حروف کے معنوں میں سے. اسی وجہ سے اب غیبت و خطاب و غیبت کے لیے، تکلم کے لیے ضمیریں وضع ہو گئی، اس وجہ سے یہ مبنی ہو گیا، مبنی ہو گئی. یہاں ہو گئی مبنی ہے سارے ضمائر. وقیل فی الافتقار، پہلے کہتا نہیں شباہت افتقاری ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. افتقار میں ہم نے کہا جملے کی طرف محتاج ہونا چاہیے.
یہ ضمیر جملے کی طرف محتاج نہیں ہے، لہذا شباہت افتقاری صحیح نہیں ہے۔ وقیل فی الوضع فی کثیر، قیل کہتا ہے شباہت وضعی ہے، اکثر ضمیریں ایک حرفی دو حرفی وضع ہے، ٹھیک ہے وہاں، اما بعض ضمیریں دو حرفی سے زیادہ وضع ہے، ان کو وہ دو حرفی کیا ہے ضمائر پر عمل کرتے ہوئے سب کو مبنی کر دیتے ہیں شباہت وضعی کی وجہ سے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وقیل الاستغناء عن الاعراب، قیل کہتا مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ضمیر اعراب کی طرف محتاج نہیں ہے۔ کیوں ضمیر اعراب کی طرف محتاج نہیں ہے؟ اچھا، ہر قسم کی ضمیر الگ ہے، رفع کے لیے الگ ہے، نصب کے لیے الگ ہے، جر کے لیے الگ ہے، تو اعراب کی طرف محتاج نہیں ہے یا نہیں؟ ضمیر مرفوع الگ، منصوب الگ، مجرور الگ ہے، تو اعراب کی طرف محتاج نہیں ہے۔ اما زید، دیکھیں زید یہ مرفوع بھی ہو سکتا، منصوب بھی ہو سکتا، مجرور بھی ہو، یہ خود زید، لہذا مرفوع میں الگ کوئی اعراب آئے گا، منصوب میں الگ کوئی اعراب آئے گا، مجرور میں الگ کوئی اعراب آئے گا۔ ضمیر میں ایسا نہیں ہے، مرفوع کے لیے الگ ہے، منصوب کے لیے الگ ہے، مجرور کے لیے الگ، اسی وجہ سے ضمیر مبنی ہے اعراب کی طرف محتاج نہ ہونے کی وجہ سے، باختلاف الصیغہ۔ وَعَطَاهَا فِي التَّسْهِيلِ إِلَّا الْأَوَّلِ، کتاب تسہیل میں یہ سارے اقوال کو نقل کیا ہے، صرف اول کے سب سے صحیح قول جو ہے اس کو ذکر نہیں کیا، جو الٹی سیدھی باتیں ہیں سب کو ذکر کیا ہے۔ اعتراض ہے کہ میٹھے الفاظ میں سیوطی کا ابن مالک کے اوپر اعتراض، کتاب تسہیل میں مصنف نے یہ سارے اقوال نقل کیا، صرف قول اول کو نقل نہیں کیا۔ قول اول سب سے صحیح ترین قول ہے، اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا، اس کو ذکر نہیں کیا۔ دیکھو کسی صدر محترم کا کوئی فون آئے گا۔